جناب عثمان ڈار صاحب، مانا آپ کی جماعت بڑی مقبول، عمران خان صاحب بہت مقبول ہیں، لیکن عمران خان صاحب ہمیں ایک عرصے سے بتا رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے بتایا کہ ان کی لڑائی ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں سمجھتے۔ اب قانون عمران خان صاحب کو بلا رہا ہے، عدالت میں انہیں پیش ہونا ہے، مگر وہ عدالت میں تو پیش نہیں ہو رہے، لیکن انتخابی مہم کی ریلی نکالنے کے لیے نہ وہ بیمار ہیں، نہ وہ ضعیف ہیں، نہ اور کوئی مسئلہ ہے، نہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو یہ تضاد کیوں ہے آپ کے موقف میں؟ دیکھیں مسعود، میں سمجھتا ہوں کہ 4 ماہ قبل جب خان صاحب پہ حملہ نہیں ہوا تھا تو میں آپ کو مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر میں لے جانا چاہتا ہوں، جبکہ ان کے اوپر تقریباً 80 کے قریب مقدمات درج ہو چکے ہیں، تو وہ تو عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ جب تک ان کے اوپر جان لیوا حملہ نہیں ہوا تھا، 4 گولیاں نہیں انہیں لگی تھی ٹانگ میں، تو وہ تو جا رہے تھے عدالتوں میں۔ مجھے بتا دیں جب نہ جا رہے ہوں۔ اب 2 سچویشنز ہیں، ایک تو ان کی جان کو خطرہ جب ان پہ جان لیوا حملہ ہو چکا ہے، اور سیکیورٹی کو لے کے ہمارے سیریس کنسرن رہے ہیں جب بھی وہ عدالتوں میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گاڑی کے اندر جب تک ہیں، چونکہ گاڑی ان کی بم پروف ہے، بلٹ پروف ہے، تو اس لیے وہاں تو اتنا خطرہ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں گاڑی سے، اور پھر وہ جو کوریڈور سے لے کے کورٹ روم تک جانا، وہ سارا وہاں ہجوم، تو ادھر تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ان کی واقع ہی ہیلتھ کنڈیشن کو لے کے ہم ورڈ بھی تھے، اور اس لیے وہ جا نہیں تھے رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پہلے تو اب انہیں اجازت مل گئی ہے، ویڈیو لنک کے اوپر وہ انکوائری کا یا اس ساری پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہر عدالت میں عدالت نے انہیں اجازت دے دی ہے، ہر مقدمے میں۔ آخری جو دیکھیں، مجھے تو جو میں نے لاسٹ جو نیوز دیکھی تھی یا بتایا گیا تھا، انہیں ویڈیو لنک پہ اجازت مل گئی۔ اب کن کن مقدمات پہ مل گئی، آپ کا درست سوال ہے، میرا نہیں خیال۔ ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب 80 مقدمات ہوں مسعود صاحب، 80 صرف 80 پاکستانی ہوں، زیادہ نہیں ہیں، پوری پی ڈی ایم کے اوپر 80 مقدمات نہیں تھے، صرف میرے لیڈر اکیلے کے اوپر 80 مقدمات ہیں۔ ٹھیک ہے، شاید میں پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کے مقدمات طلب کروں تو 1000 سے اوپر چلے جائیں۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھیں اور عمران خان صاحب بجائے یہ کہ کسی جمع غفیر کے ساتھ جائیں، اپنی بم پروف گاڑی میں جائیں وہاں تک، اور اس دن عدالت خالی ہو، صرف متعلقہ لوگ موجود ہوں، ان کی سیکیورٹی چیک کر لی جائے، اور پھر عمران خان صاحب عدالت کے روبرو پیش ہو جائیں ایک احاطے کے اندر، ایک سیکیورڈ جگہ پر۔ وہاں تو دہشت گردی کا خطرہ ایسی صورت میں نہیں ہوگا، لیکن آپ تو ایک جمع غفیر لے کے جاتے ہیں۔ کس انتظامیہ کی بات مسعود آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ انتظامیہ جو خود عمران خان پہ گولیاں چلانے میں ملوث ہے۔ عمران خان اسی انتظامیہ کے خلاف پرچہ کٹانا چاہتے ہیں، ایف آئی آر پاکستانیوں کٹانا چاہتے ہیں۔ مسعود میرا بھائی پاکستانیوں اس انتظامیہ کی بات کر رہا ہے جو اس نے ہمارے ورکر ضلع شاہ کی جان لی ہے۔ اب اس کو ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ کر کے ایک نیا اینگل بطور مریم نواز کے پاکستانیوں اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ عثمان ڈار صاحب، میں آپ کے اس جواب سے یہ سمجھوں، آپ بھی بڑی معصوم باتیں کرتے ہو کبھی کبھی مسعود۔ ویسے نہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ قاتلوں کے حوالے کر دیں ہم عمران خان کو۔ میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اس وقت چاہے وہ نگراں حکومت ہو، چاہے وہ کوئی سے بھی حکومت ہو، آپ کی حکومت نگران کون کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کی دشمن ہے۔ آپ پھر معصومانہ باتیں کر رہے ہیں۔ کون سی نگران حکومت میرے بھائی؟ پنجاب میں آپ کو لگتا ہے نگران حکومت ہے؟ یہ محسن نقوی جو بیٹھا ہوا ہے یہاں، یہ آپ کو لگ رہا ہے نگران وزیر اعلیٰ ہے؟ سر، ملک کے نظام کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق، وزراء آپ کو کسی طرح بھی لگتے ہیں کہ یہ نگران آئین کے مطابق جو فیصلہ ہوا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو تو تسلیم کرنا پڑے گا نا۔ ایک آئین کے مطابق فیصلہ ہوا ہے، ایک طریقہ کار، ایک پروسیس ہوا ہے، اسی لیے اس پروسیس کو آپ عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے کہ محسن نقوی ان کی حکومت آئے، وہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، وہ قانونی طور پر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان کا آئین ہی کہتا ہے کہ جب انتخابی شیڈول اناؤنس کر دیا جائے مسعود، تو ریلی نکالنا، جلسہ جلوس کرنا ایز اے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، اور اس پولیٹیکل پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر پاکستان کا عمران خان ریلی نکالتا ہے، ہمارے اوپر لاٹھی چارج، آنسو گیس، واٹر کینن، شیلنگ، ربڑ کی گولیاں، اور پھر ضلع شاہ کا قتل۔ یہ کیا، یہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے؟ نہیں، مگر قانون یہ بھی کہتا ہے کہ دفعہ 144 ہو اور ڈی سی نے آپ کو اجازت نہ دی ہو تو آپ ریلی نہ نکالیں۔ کل کے لیے بھی ڈی سی نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ الیکشن کمپین میں دفعہ 144 ہوتی ہے میرے بھائی؟ کوئی 144 نہیں ہوتی ہے۔ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے پنجاب میں۔ سر، ڈی سی نے اجازت نہیں دی آپ کو، نیچے آ رہے تھے کل بھی 144 لگا آپ کو ڈی سی نے اجازت نہیں دی، پھر بھی آپ باہر نکلے، تو یہ بھی تو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اجازت دی، بعد ازاں انہوں نے چینج کر دی۔
जैसे इनको जो सूट करता है उसको वो कर सर लेते हैं। डीसी ने मुझे नहीं ये दी थी बताएं और कल के लिए भी उन्होंने माजरत कर ली, कल भी आपको इजाजत यार नहीं दे रहे। मसूद छोड़े डीसी ने दी या नहीं दी, मुझे ये बताओ कि इलेक्शन में क्या जलसा जुलूस रैली नहीं होती है? क्या पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस नहीं हो चुका? मैं मानता हूँ आप कराची बैठे हैं, आप सिंध में बैठे हैं, वहाँ इलेक्शन नहीं है, आपका माइंड सेट उस तरफ हो सकता है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मेरा माइंड सेट उधर ही है। इलेक्शन है डार साहब 20 साल में कई इलेक्शन देखे हैं, यहाँ पर भी देखें, वहां पर भी देखें, पंजाब में भी देखें, तो क्या इलेक्शन के माहौल का बिल्कुल अंदाजा है, आप इसकी फिक्र ना करें। क्या आईनी हक नहीं है? इलेक्शन शुरू हो चुका है, इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रहे हैं, क्या हमें सर जी मेरा तो सिंपल सा सवाल आपसे ये था, वाहिद जमात को, एक लीडर को, इमरान खान को, पीटीआई को दीवार से लगा दो। नहीं सर, मेरा मानना ये एक क्लियर कट जवाब दे दें। झूठी है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उन्हें खुली छूट दी हुई है। सर मुझे क्लियर कट जवाब दे दें सर, उनको तो आपने बता दिया ना, वो भाग गए, वो आपके नजदीक चोर भी हैं, वो बदमाश भी हैं, वो डाकू भी हैं, वो इस वक्त मफरूर भी हैं, वो वापस भी नहीं आ रहे, सारी चीजें हो गई। लेकिन आपको अदालत के सामने पेश होना है। आपने हमें बताया कि जब कानून बुलाए, जब आपसे सवाल किया जाए तो आप अपना जवाब दें। अब आप उस पर कह रहे हैं कि जी क्योंकि ये हुकूमत है, वो आपकी हुकूमत नहीं है तो सब कातिल हैं, सब चोर हैं, किसी पर एतबार नहीं है, तो आप पेश ना हो तो फिर इसके मतलब है कि आपके फॉलोअर्स हैं वो भी यही रवैया इख्तियार करें, एक सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। नहीं मसूद, ये बात नहीं है। देखें हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन रैली लेके निकल रहे थे, जिले शाह को कत्ल किया गया। अब मुझे आप बताओ, पहले आप कौम को सुनाए ना, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो मसूद, कौम को सुनाओ ऑडियो लीक जो आई है मरियम नवाज की, जो अपने अंकल को एंगलिंग की बात कर रही हैं कि जिले शाह को अब हमने एंगलिंग देनी है। पहले तो मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर जिले शाह वाकई एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है तो करोड़ों अरबों रुपए के लाहौर में सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, कौम के सामने उस एक्सीडेंट की लेके आओ फुटेज। हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए कह दिया लाहौर की सड़कों में है। डार साहब फिर दूसरा सवाल, ठहरो मेरे भाई, ठहरो जरा ठहरो, अभी मैं खत्म नहीं किया है। दूसरा मैं इन बेशर्मों से पूछता हूँ कि अगर एक्सीडेंट ही हुआ था तो डूब मरना चाहिए बेशर्मी से। बात तो सुन ले जरा, ओए आपकी बात नहीं कर रहे, आप खुद तो शर्म है। ताहिर साहब आप हमेशा ऐसा हो रही है, मैं समझता हूं आप हमेशा ऐसा करते हो। ताहिर साहब एक मिनट, मैं अल्फाज का इस्तेमाल जरा मुनासिब कर लीजिए, बच्चे भी देख रहे हैं, घर में खवातीन भी देख रही हैं, ख्याल रखें कि आपके घर में भी देखा जा रहा है, तो अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब कर लीजिए और अपनी बात जल्दी मुकम्मल कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। भाई सुन लो, प्रोग्राम में बनाया तो सुने, फिर हमें जी सुनने का हौसला भी अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब कर लें। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए इनको बुलाना पड़ रहा है कि 302 का मुकदमा काहे का काटा मेरे लीडर इमरान खान पे और लीडरशिप पे। यार अगर बाद में आके कौम के सामने अपने लेके झूठे मुंह बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि जी एक्सीडेंट हो गया है, हादसा हो गया है, तो फिर इमरान खान पे काहे का 302 का पर्चा किया था इन्होंने? जवाब दे, कौम जानना चाहती है। चलिए ठीक है।